السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ بڑی اہم صورت ہے جو ہمارے مطالعے میں الحمدللہ آ رہی ہے، اور ان سے پہلے جو آیتیں ہمارے مطالعے میں آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نے، یعنی قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ تو اس آیت کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس کے بعد کی آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت اور ترجمانی کیا۔ اب اس کی تفسیر میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ مولانا مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ عام طور پر مفسرین نے ان دو فقروں کو الگ الگ سمجھا۔ پہلے فقرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہے، اور دوسرے فقرے کا یہ مطلب لیا کہ نصیحت کرو اگر نافع ہو۔ لیکن مفسر کے نزدیک فذکر کا لفظ دونوں فقروں کو باہم مربوط کرتا ہے، اور بعد کے فقرے کا مضمون پہلے فقرے کے مضمون پر مترتب ہوتا ہے۔ اس لیے اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعوت دین، تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راستہ دکھاؤ، بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پتہ تبلیغ عام ہی سے چل سکتا ہے۔ اس لیے عام دعوت تو جاری رکھنی چاہیے، مگر اس سے تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں۔ یہی لوگ تمہاری نگاہ التفات کے مستحق ہیں، اور انہی کے تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ صرف کرنا چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ قریب قریب وہی مضمون ہے جو سورہ عبسہ میں دوسرے طریقے سے یوں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ تو سورہ عبسہ کی آیت نمبر 5 سے 12 کی ترجمانی تھی۔ اس ضمن میں اس آیت کی تفسیر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں،
اس میں سید قطب شہید اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر لکھتے ہیں، بڑے اہم نکات انہوں نے دیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے بھی ہے اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے لیے بھی ہے، یعنی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسان دین یعنی دین اسلام کے لیے سہولت بخشیں گے۔ اس سے اس دین کی فطرت اور اس کا مزاج، اسلامی دعوت کی حقیقت، انسانی زندگی میں اس کا رول اور کائنات کے نظام میں اس کا مقام، یہ سب امور واضح ہوتے ہیں۔ یہ دو الفاظ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان اور ہموار راہ کی تمہیں سہولت بخشیں گے۔ یسرا کے معنی آسان کے بھی ہیں اور ہموار کے بھی، یعنی آسان اور ہموار راستہ۔ اسی طرح نیسر کے معنی آسان بنا دیں گے کے بھی ہیں اور ہموار بنا دیں گے کے بھی۔ یسرا سے مراد اللہ کا دین اور اس کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ ہے، جو دوسرے ادیان، قوانین اور طریقوں کے مقابلے میں آسان بھی ہے اور ہموار بھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے اسلامی عقیدے اور کائنات دونوں کی ایک عظیم ترین حقیقت پر مشتمل ہیں، جو رسول کی فطرت، عقیدے کی فطرت اور کائنات کی فطرت کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا، یعنی یہ کتنا بہترین، یہ ہم تمہیں آسان دین اسلام کے لیے سہولت بخشیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دین فطرت پر جو ہے رسول کی فطرت، عقیدے کی فطرت، اسلامی عقیدے کی فطرت اور کائنات کی فطرت کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیتے۔ کائنات دست قدرت سے سہولت کے ساتھ پیدا ہوئی، اپنے راستے پر آسانی کے ساتھ رواں دواں ہے، اپنی آخری منزل کی طرف آسانی کے ساتھ رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ نور سے نکلی ہے، در حقیقت کہ ایسے آفاق کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی حد نہایت نہیں ہے، جس کی حدود لیمٹس جو ہے واضح نہیں ہے، ابھی تک واضح نہیں ہے۔ کتنی یونیورس کتنی وسیع ہے، اس پوری کائنات کے اندر اس کرۂ ارض کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تنکے کے مانند ہے، ایک تنکے کے مانند ہے۔ کیونکہ گزشتہ بھی ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ اس سولار سسٹم یا نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو ہے، اس پلوٹو تک جو اسپیس میں جو راکٹس ناسا نے جو چھوڑا ہے تقریباً 36 سے 37 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہنچ نہیں سکا، حالانکہ اس کی رفتار کتنی ہے؟ 30 سے 40 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے۔ اس رفتار سے بھی اس نظام شمسی کے اندر وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ جب ایک نظام شمسی اتنا وسیع ہے تو یہ پھر کائنات جس کے اندر کروڑوں نظام شمسی، کہکشاں، ملکی وے، کلسٹرز، کیا کیا مل کے کائنات بنتی ہیں، کتنا ہے، اس کی حد نہیں ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس آسان اور ہموار راہ پر چلنے کی سہولت بخشتا ہے، وہ اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کائنات کو، جس کی ترکیب اور حرکت سفر کے رخ میں توازن و ہم آہنگی ہے، اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کا تصادم صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس عظیم کائنات کی راہ اور اس کی لائن سے ہٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، اور اس عظیم کائنات کے مقابلے میں ان کا کوئی وزن اور کوئی شمار نہیں، چونکہ وہ فطرت سے ہٹ کے چل رہے ہیں، وہ جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، وہ شرک کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کائنات کا جو نظام ہے برحق ہے، سچائی پر ہے، توحید پر ہے۔ یہ بڑا اہم یہ ہے، وہ پوری کائنات واقعات، اشیاء اور اشخاص کے ساتھ آسان، ہموار، خوشگوار، نرم اور لطیف حرکت و عمل اختیار کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ میں سہولت ہوتی ہے، یعنی یہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسان دین اسلام کے لیے سہولت بخشیں گے۔ اس میں اس کے ہاتھ میں سہولت ہوتی ہے، اس کے چلنے میں سہولت ہوتی ہے، اس کے عمل میں سہولت ہوتی ہے، اس کے تصورات اور فکر میں نرمی اور سہولت ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی نرمی برتتا ہے
اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ایسا یہ دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام امور اور معاملات میں یہی حال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے کون سا طریقہ اختیار کرتے؟ آسان طریقہ اختیار کرتے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشکل میں نہیں ڈالتے، آسان تر کو اختیار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں اپنے گھر کے لوگوں کے پاس ہوتے تو آپ کا رویہ سب انسانوں سے زیادہ نرم ہوتا۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اللہ کے پیغام کو لوگوں میں پہنچانا، عام کرنا، دین کا نفاذ کرنا، ہر قبیلوں سے ملنا، ان سے گفتگو کرنا، دعوت پیش کرنا، اتنی ہیکٹک زندگی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ یا کہیں مایوسی یا کوئی چیز جو ہے گھر میں نہیں جھلکتا تھا۔ سب انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نرم تھے۔ آپ مستقلاً مسکراتے۔ دیکھیں کتنی بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں روشنی ملتی۔ آپ مستقلاً مسکراتے اور ہنستے رہتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ جو ہے اس کا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، گھروں میں ہم کیسا رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو پھر آپ کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں ہم اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا اور اس سے سیکھنا اور اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا۔ لباس، طعام یعنی کھانا پینا اور بستر وغیرہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور آپ کے اسوے کو ہم ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ آپ آسان معاملے کو اختیار فرماتے اور تکلفات سے بچتے۔ امام شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن قیم رحمۃ اللہ جوزی اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں لباس کے سلسلے میں آپ کے اسوے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک حمامہ تھا جس کا نام صحاب تھا، بادل۔ یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ کو دے دیا تھا۔ آپ اس حمامہ کو اس طرح استعمال فرماتے کہ اس کے نیچے ٹوپی ہوتی۔ کبھی آپ ٹوپی عمامے کے بغیر پہنتے اور کبھی ٹوپی کے بغیر عمامہ استعمال کرتے تو اس کے شملے کو دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکا دیتے، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح عمر بن حریث رضی اللہ سے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا جس کے شملے کو آپ نے دونوں کندھوں کے بیچ میں چھوڑ رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے، لیکن اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ شملہ دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ شملے کو ہمیشہ دونوں کندھوں کے بیچ میں نہیں لٹکاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور سر پر خود تھا، گویا آپ ہر موقع پر وہ لباس پہنتے جو مناسب حال ہوتا، ایسا آپ اختیار کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کتاب کے ایک اور باب میں فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ افضل ترین طریقہ وہ ہے جس پر آپ چلے، جس کا آپ نے حکم دیا اور ترغیب دی اور جس پر آپ نے مداومت کی۔ لباس کے سلسلے میں آپ کا اسوہ یہ ہے کہ جو لباس میسر آتا اسے زیب تن فرماتے، کبھی اون کا، کبھی روئی کا، کبھی کتان کا۔ آپ نے یمنی چادریں اور سبز چادریں بھی استعمال کی۔ جبہ، قبا، قمیص، پاجامہ، ازار، چادر، چمڑے کے موزے اور جوتے، یہ سب چیزیں آپ کے استعمال میں آئیں۔ عمامہ کا شملہ کبھی آپ نے پیچھے لٹکایا اور کبھی نہیں لٹکایا۔ کھانے کے سلسلے میں
آپ کے اسوہ کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، اسی طرح کھانے کے سلسلے میں آپ کی روش اور آپ کی سیرت تھی، جو موجود ہوتا اسے رد نہ فرماتے، جو موجود نہ ہوتا اس کے لیے تکلف نہ کرتے۔ کتنی بہترین رہنمائی ہے، کتنی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ پاکیزہ چیزوں میں سے جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی اسے نوش فرما لیتے، کوئی چیز پسند نہ آتی تو اسے نہ کھاتے مگر حرام قرار نہ دیتے۔ آپ نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، جی چاہا تو کھا لیا، جی نہ چاہا تو چھوڑ دیا۔ جس طرح کے گو کو جسے آپ کھاتے نہ تھے، آپ نے نوش نہیں فرمایا مگر اسے امت کے لیے حرام نہیں ٹھہرایا۔ لوگوں نے آپ کے دسترخوان پر اسے کھایا اور آپ دیکھتے رہے۔ آپ نے حلوہ اور شہد کھایا اور انہیں پسند فرماتے تھے۔ آپ نے تر و تازہ اور خشک دونوں طرح کی کھجوریں کھائی۔ آپ نے خالص دودھ بھی پیا ہے، اور غیر خالص بھی۔ ستو اور شہد کو پانی کے ساتھ استعمال کیا ہے، کھجور کا آب زلال پیا ہے۔ خزیرہ جو ایک طرح کی پتلی کھیر ہے جو دودھ اور آٹے سے بنتی ہے کو نوش فرماتے۔ تر و تازہ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی ہے، پنیر کھایا ہے، روٹی کھجور کے ساتھ کھائی ہے، روٹی سرکے کے ساتھ کھائی، خشک گوشت کھایا، پکا ہوا کدو کھایا، کدو آپ پسند فرماتے تھے۔ اور بھی انشاءاللہ اس ضمن میں باتیں ہیں، آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔